اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا یا ایہا الذین یا اے ایو ہاں یہ تنبیہ کے لیے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لا تقولوا تم نہ کہو نہیں کا سیگا ہے لا تقولوا یہ بھی انشاءاللہ امر کے بعد اس کو پڑھیں گے لا تقولوا نہ کہو کیا نہ کہو رائنا لا تقولوا رائنا نہ کہو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں منافق بھی بیٹھتے تھے کفار بھی بیٹھتے تھے تو یہود بھی بیٹھتے تھے یہود نے آپ علیہ السلام کو رائے نہ کہہ کے اس میں غلط مطلب نکالتے تھے تو اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا خود ہی بیڑا اٹھایا فرمایا کہ لا تقولوا مت کہو جو مومن کہتے تھے نا رائنا ہم پر رعایت کیجیے یعنی جب آپ علیہ السلام خطاب فرماتے تھے تو مومن کہتے تھے ہم پر رعایت کیجیے نہیں اس کو دوبارہ دہرائی ہے تو پھر اسی کی آڑ لے کے تو یہود اس کا غلط مطلب لے کے مذاق اڑاتے تھے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والا تم نے رائنا ہی نہیں کہنا وقول اور کہنا انظرنا ہم پر نظر کرم کریں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے امر کا سیگا انظرو انظر نظر کریں نہ ہم پر ضمیر منصوب متصل پڑے دارا بنا انظرنا واسمعوا اور سنو اب اللہ فرماتا ہے کہ اب بار بار اس بات کو نہ دہراؤ اور غور سے سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک عذاب ہے تو واسمعوا بھی امر کا سیگا ہے اسمعوا کل انشاءاللہ جب آپ امر پڑھیں گے تو کافی مزید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا ما نہیں یودو نہیں چاہتے اللہ دین وہ لوگ جو کافر ہیں آپ نے اللہ دین پڑھ لیا ہے اسم موصول ہے تو اس اسم موصول اس کے بعد اس کا صلہ پورا جملہ ہوتا ہے تو کیا ہے اللہ دین وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کافرو جنہوں نے کفر کیا کافرو ماضی کا سیگا ہے آپ نے گردانیں آپ نے ماضی کی پڑھی ہوئی ہیں مزید اس کو دہراتے رہیں کافرو جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کون ہے وہ مزید اس کی وضاحت ہے کہ من سے اہل کتاب سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے اور لا نہیں چاہتے المشرکین جو مشرک ہیں کافر بھی نہیں چاہتے مشرک بھی نہیں چاہتے اہل کتاب بھی نہیں چاہتے کیا نہیں چاہتے کہ نزل کہ آپ پر نازل کی جائے مجہول کا سیگا ہے نزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی وہ چاہتے نہیں ہے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو کہاں سے من ربکم تمہارے من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے کہتے ہیں کوئی وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھلائی نازل ہو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے نبوت سب سے بڑی بھلائی جو آپ علیہ السلام کو ملی وہ کیا ہے نبوت اور نبیوں کو بھی سردار آپ علیہ السلام وہ یہ نہیں چاہتے تو اللہ نے ان کو جواب دیا واللہ اللہ یختص مختص فرما دیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ جیسے آپ نے پڑھا نا میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی کاپی پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو آپ نے زبیریں پڑھی ہیں انشاءاللہ عربیہ میں اس میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے برحمتی ہی اپنی کتاب میں یعنی اپنی رحمت سے اللہ مختص فرماتا من جسے یہ شاء چاہے تمہیں کیا ہے اللہ جسے چاہے نبی بنائے جس پر رحمت نازل کرے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا واللہ اللہ ذو الفضل بڑے فضل والا ہے العظیم بڑے ٹھیک ہے آج پڑھیں گے انشاءاللہ نحو میں کہ ذو کا جو یہ آپ پڑھا نا ذو الفضل واللہ اللہ مبتدا ذو الفضل الفضل عظیم یہ موصوف صفت ٹھیک ہے تو یہ خبر بن جائے گی ذو الفضل ذو مالن آج آپ پڑھیں گے تو اس کا اعراب کیا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ جس پر فضل چاہے کرے ما ننسخ جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں من آیت کوئی آیت اور ننسیہ یا بھلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک علم ہے انشاءاللہ یہیں ہم اس میں آگے پڑھیں گے اصول فقہ میں منسوخ ناسخ اور منسوخ یعنی وہ آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں ناسخ جو
بعد میں آئیں، ٹھیک ہے، منسوخ جن کا حکم ختم ہو گیا، ناسخ و منسوخ یہ ایک علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں بخیر بہتر منہا، اس سے بہتر، اور مثل اسی طرح لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے وہ آیتیں آتی ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں تو اس سے بہتر حالات اور واقعات آتے ہیں، تو پھر بہتر معاملات ہوتے ہیں۔ کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے تو یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی طرح لے آتے ہیں۔ علم تعلم کیا، یا عالم، لم تعلم تم نے نہیں جانا، تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی آپ نے پڑھا نا، لم یدرب لم یدربا لم یدربو، تو لم تعلم لم تعلم لم تعلم لم تعلمی لم تعلم، یہ بھی آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو آپ کو جیسے یہ لم کی گردان آ گئی تو جہاں بھی یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ کیا تمہیں معلوم، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب مضارع پہ لم آ جائے تو اس کو مضارع کا معنی حال اور مستقبل کا ہوتا ہے، جانتا ہے یا جانے گا، ٹھیک ہے۔ جب لم داخل ہو گیا، معلوم نہیں، انہیں معلوم نہیں، تو آگے آ گیا حمزہ، کیا انہیں معلوم نہیں، لم تعلم کیا تجھے معلوم نہیں، کیونکہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو جو ہم قرآن پاک پڑھیں گے اس میں ہماری زیادہ کوشش ہوگی کہ تفسیر کی بجائے جانے کے بجائے زیادہ ہم قرآن پاک کے الفاظ پر ڈسکس کریں گے، اور جو ہم نے صرف میں پڑھا ہے، نحو میں پڑھا ہے، اس کو یہ اپلائی کریں گے یا اس کی مشق کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لم تعلم کیا عالم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شیئن ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ آگے اگر لم تعلم، آگے پھر آ گیا علم تعلم، علم تعلم، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ملک السماوات، ملک یعنی کہ بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور ما نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اس کے علاوہ، من ولی نہیں، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی یعنی کوئی مددگار، حمایتی، دوست، ولا نصیرن، اور نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار، ولی یعنی یہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے مقابلے میں۔ ام ٹھیک ہے، کیا تریدون تم چاہتے ہو کہ ان تسالو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کا جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا سئیلا سوال کیا گیا، جیسے دارابا مارا گیا، دوریبا دارابا مارنا، دوریبا مارا گیا، سألا سوال کرنا، سئیلا سوال کیا جانا، سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے۔ اللہ فرمایا تم کیا یہ چاہتی ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے گائے والا واقعہ، کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، پھر اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ بڑھتے گئے اس طرح۔ اللہ فرماتے تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تم اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو، مناسب نہیں ہے۔ ومن جو یتبدل بدلے میں لے، اختیار کرے، الکفر کس کے بدلے میں، بالایمان ایمان کے بدلے میں، یا ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کرے، فقد تو تحقیق بے شک، ضل وہ بھٹک گیا، سوا السبیل، سوا سیدھے، السبیل راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا جس نے ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا۔ ود چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے، من سے اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے چاہتے ہیں۔ اہل کتاب کی دو قومیں ہیں، عیسائی اور یہودی، انہیں کہتے ہیں اہل کتاب۔ مشرک ہندوؤں کو کہیں گے اور کافر سب کو کہیں گے، ٹھیک ہے، فرق ہے یہ، اہل کتاب یہودی اور عیسائی۔ مشرک کون ہیں؟ مشرک ہندو ہیں یا دوسرے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں یا آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو کافر، ان سب کو ہم پھر کافر کہیں گے۔ تو ود چاہتے ہیں، کثیرن بہت لوگ، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، کیا چاہتے ہیں کہ لو کاش یردونکم، یردون وہ تمہیں لوٹا دیں، پھیر دیں تمہیں، کہاں سے پھیر دیں، من بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کس حالت میں، کفارن کافر بنانے میں، یعنی کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اس کے بعد پھر کافر ہو جاؤ،
وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہے. کیوں؟ حسدن، حسد کرتے ہیں اس نبی سے. کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ انہیں وہ بتاتے رہتے تھے، بلکہ وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ ہی میں، وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جب کفار سے ان کی لڑائی ہوتی تھی تو اللہ نے فتح بھی دیتا تھا. یستفتحون علی الذین، اللہ فرماتے پہلے تم تو ان کے لیے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے وہ انکار کر دیے، کیونکہ یہودیوں کا جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے. تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے تھے. تو حسد کی وجہ سے من عند انفسہم، من سے عند موجود ہے، انفسہم ان کے دلوں میں جو حسد ہے نا، اس حسد کی وجہ سے وہ تمہیں مومن ہونے کے بعد وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. من بعد اس کے کہ ما جو تبین ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے حق، ان کے لیے حق بھی ظاہر ہو گیا، اس کے باوجود وہ حسد میں ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ابو پناہ مانگے جب حسد کریں. تو حسد بہت بری چیز ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی حسد کرے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، عزت دی، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے. یہ حسد ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جلا جاتی ہے. تو حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا. فاعفو، آپ درگزر کریں. حسد میں جو ہوتا ہے وہ خود جل رہا ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. فاعفو، آپ درگزر کریں. وصفہو، فاعفو تم معاف کرو، وصفو درگزر کریں آپ. یہ بھی امر ہے، فاعفو بھی امر ہے اور وصفو بھی امر ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ، لے آئے اللہ بامر ہی، اپنے امر کو، حکم، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم لائے. یعنی ان سے پھر لڑنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ اپنا حکم لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وما، اور ما جو تقدموا، تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے، کے لیے، انفس جانوں، نفس کی جمع انفسکم، اپنی جانوں کے جمع آگے بھیجو گے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی. جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھلائی ہے، دین سیکھ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے آگے کے لیے بھیج رہے ہیں. تو اللہ فرماتا جو کچھ بھی تم نیکی آگے کے لیے بھیجو گے، خیر نیکی، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، تجدوہ، اس نیکی کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، وہ ضائع نہیں ہوگی. جو کچھ بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے یہاں پاؤ گے. انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین میں پڑھیں گے کہ مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی بھلائی. قولوا للناس حسنا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو جو بھی تم نیکی کرتا ہو، بہترین نیکی ہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے. جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہیں ہوگا. یہ آج ہم پڑھیں گے، لام نون والا جو معمول ہے نا، وہ آج ہم پڑھیں گے. یہ ذرا دیکھیے کہ کس طرح آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لن يدخلا، ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت، جنت میں، الا مگر من کان، وہ کہتے ہیں کہ داخل ہرگز نہیں ہوگی جنت میں کون؟ الا مگر وہ من جو کان ہوں ہودن، یہودی، اور نصارا، یا نصرانی. مسلمانوں کے مقابلے میں آگے دونوں، یہود اور نصارا. یہود، ہود، من کان ہودن، ہودن سے مراد یہود، نصارا سے مراد عیسائی. تو وہ کہنے لگے، عیسائی اور یہودی کہنے لگے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہو جائیں گے یا نصارا داخل ہوں گے. اللہ فرماتا ہے تل کا معنیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. قل، فرما دو، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم، اگر تم سچے ہو. بھائی دلیل لے آؤ، تمہاری کتاب میں ہے یہ؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، کسی کتاب میں ہے کہ صرف یہود اور نصارا جو یہ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں؟ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم، کیا ہے؟ بلا من اسلم، جو جھکائے، اسلم، جھکائے،
وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ محسن وہ نیکوکار ہے۔ کون ہے جی؟ من اسلم جو جھکائے اپنا چہرہ، من اسلم فلہ اجرہ تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی کسی چیز کا غم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو انہیں نیکی ضرور ملے گی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔